السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او ای ایس آن لائن ایجوکیشن سوسائٹی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج جو ہمارا سبق، جو مضمون، جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا سبق نمبر 15 کا پارٹ 2، جس کے اندر ہم مشق سماعت کریں گے۔ سبق نمبر 15 کے پارٹ 1 کے اندر ہم نے میم ساکن کے قواعد کے متعلق سماعت کیا تھا۔ آج ان تمام قواعدوں کا امپلیمنٹ ہم نے، جو مشق آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کرنا ہے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو مل سکے آپ اس سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو دیکھیں، سبق نمبر پارٹ 1 میں ہم نے میم ساکن کے 3 قاعدے سماعت کیے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسکرین پر سیدھے ہاتھ کی طرف ایک لنک ظاہر ہو رہا ہوگا، جس پر یہ لکھا ہوگا لیسن نمبر 15 پارٹ 1۔ آپ وہاں پر کلک کر کے لیسن نمبر 15 کا پارٹ 1 بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس میں میم ساکن کے متعلق سماعت کر سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، نون، زبر ان، تا، میم، میم پیش تم، تم، میم ضا پیش مض، لام زیر لی، مضلی، میم واو پیش مو، مظلمو، نون زبر ن، مظلمون، انتم مظلمون۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک تو نون ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے جو کہ اخفا ہے۔ چونکہ نون ساکن کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ حروف اخفا 15 ہیں۔ سیدھے ہاتھ کی طرف ظاہر ہونے والے لنک پر کلک کر کے آپ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ ہم پارٹ 1 کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا، تو لہٰذا یہاں پر 2 قاعدے ہو رہے ہیں۔ تیسرا قاعدہ یہاں پر واو مدہ کا ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ آگے الم تر کنتم بہ، اس کلمے میں بھی 2 قاعدے ہو رہے ہیں۔ کون سے ہو رہے ہیں یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹس باکس کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہم فیہا ولکم ما کسبتم والامر تأتیہم بآیت، یہ تا میں جھٹکا اس لیے ہو رہا ہے کہ حمزہ ساکنہ ہے اور حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو لہٰذا اخفاء شفوی ہوگا۔ آگے ام دو، ہجے اس کے کس طرح ہوگی؟ حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر دو، ام دو۔ آگے آتیتکم من کتاب، اب یہاں پر دیکھیں، ایک تو یہاں پر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ یہاں پر کم میں بھی غنہ ہوگا اور یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ تو پڑھیں گے آتیتکم من کتاب۔ آگے لم یلد، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی تیسرا حرف آ رہا ہے جو کہ یا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ آگے علیکم بوکیل وامطرنا فہم مقمحون لکم دینکم ترمیہم بحجارۃ الم نشرح وہم معرضون وخلقناکم ازواجا وما ہم بمؤمنین ام صبرنا لہم من الحسنى ذالکم قولکم بعضکم ببعض علیہم غضب۔ یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 15 کا پارٹ 2، جس کے اندر ہم نے متن کو یعنی مشق ہم نے آج سیکھی ہے۔ اس کے متعلق اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ ہمارے کمنٹس باکس کے اندر سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، یا اسکرین پر چلنے والے نمبر پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر۔ پرائیویٹ کلاس بھی آپ کو دی جا سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر چلنے والے نمبر پر آپ رابطہ کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم تفخیم اور ترقیق کے متعلق سماعت کریں گے کہ واٹ از دس تفخیم اور واٹ از دس ترقیق، یعنی یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، اس کے متعلق ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر سماعت کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔